مشرق وسطی ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف تو بظاہر امن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت کی تہوں میں ایک گہرا اور مکارانہ کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں، دراصل امن کی سچی خواہش نہیں ٹرمپ کی جانب سے، بلکہ امریکی سامراج کا وہ حربہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے اور ایران جیسے مزاحمتی ملک کو گھٹنوں کے بل لانے کی ایک نئی مکارانہ چال چل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 26 اپریل کو ایک انتہائی متکبرانہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کرے گا جو اس کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اسرائیل کے خطے میں تسلط پسندی کی جو جنگیں ہیں وہ اس پورے بحران کا مرکز ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس میں مستقل امن کا سراب اور ایک عالمی استعمار کی مکارانہ چالیں، اب یہ ساری کی ساری باتیں جس نے ابھی تک جو مڈل ایسٹ میں یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگ بندی ہوئی ہے، اس کی کوئی آگے پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کوششیں بہت جاری ہیں، میسیجز کی بھی آنا جانا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ایک طویل جنگ یا مسلسل جنگ تو کبھی بھی نہیں رہتی، اس کو بالآخر کسی بھی صورت میں ایک منطقی انجام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا طے پانا ہے کیا نہیں طے پانا، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کی ساری بنیادی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو مشرق وسطی ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف تو بظاہر امن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت کی تہوں میں ایک گہرا اور مکارانہ کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے۔ اگر ہم مختلف عالمی ذرائع بشمول مغربی، ایرانی اور آزاد میڈیا کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مشرق وسطی اور بالخصوص خلیج فارس میں مستقل امن کا قیام اس وقت تک ناممکن ہے جب تک امریکہ اپنی ایک یونیپولر ورلڈ جو ہے اس کی ہوس اور ڈالر کی اجارہ داری کو بچانے کے لیے ہر حد جو ہے یعنی کہ لمٹ لیس جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، یعنی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ایٹم بم بھی شاید مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو حالیہ ہفتوں میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں، دراصل امن کی سچی خواہش نہیں ٹرمپ کی جانب سے، بلکہ امریکی سامراج کا وہ حربہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے اور ایران جیسے مزاحمتی ملک کو گھٹنوں کے بل لانے کی ایک نئی مکارانہ چال چل رہا ہے۔ اور ساری دنیا اب امریکہ کی امن کی کوششوں کو بھی اور جو پہلے جنگ کی ہے ان کو اسی طرح دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف ایک جو استعماری طاقت ہے، سامراجی طاقت جو امریکہ کی، یہ اس کے طاقت کو بچانے، بحال کرنے اور اس کی جو بھی ایک مضبوطی ہے، جو اس کا ایک عالمی نظام، مالیاتی نظام جو ہے، اس کی برتری کو بچانے کے لیے ہے، ڈالر کی ہیجمنی کو بچانے کے لیے ہے۔ تو تازہ ترین عالمی خبروں کے مطابق، جن میں برطانیہ کا معتبر ادارہ بھی ہے رائٹرز، اور انڈیا کا جو ہے اکنامک ٹائمز بھی شامل ہے، ان جیسے اداروں نے خبریں دی ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 26 یعنی اپریل کو ایک انتہائی متکبرانہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کرے گا جو اس کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو۔ اب ٹرمپ کی یہ بات جو ہے، یہ پالیسی جو ہے، ایک طرف وہ سیز فائر یعنی جنگ بندی کا راگ الاپتا ہے، اور دوسری طرف ایران کا مکمل ایک سمجھے کہ نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اور بار بار دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ وہ وہاں عوام کو معاشی طور پر مفلوج کر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ امریکہ کا سمندر پار جو سیکیورٹی مشاورتی ادارہ ہے OSAC، اس کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ واشنگٹن نے ایران پر ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جن کا مقصد عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا ہے، جسے ماہرین اکنامک وارفیئر یا معاشی جنگ قرار دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی اپنے تجزیے میں لکھا تھا کہ آرٹ آف سینکشن نامی کتاب لکھی گئی تھی جس میں بظاہر یہ بیان کیا گیا کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے سینکشنز لگاتے ہیں، یعنی ہم کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو بھوکا مارتے ہیں۔ یہ امریکہ میں اس طرح کی کتابیں مقبول ہوتی ہے، پالیسی مقبول ہوتی ہے، یہ کوئی سیکرٹ پلان بھی نہیں، یہ عوام میں چھپی ہوئی کتاب ہے جو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے انٹرنیٹ پہ لے کے۔ تو اسرائیل کے خطے میں تسلط پسندی کی جو جنگیں ہیں وہ اس پورے بحران کا مرکز ہے۔ اسرائیل نے 2025 اور 2026 کے اوائل میں نہ صرف غزہ اور فلسطین بلکہ لبنان، شام، عراق، یہاں تک کہ براہ راست ایران پر حملے کیے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے اس نے یمن پہ بھی حملے کیے ہیں۔ وہ جہاں چاہتا ہے حملے کرتا ہے۔ قطر میں حملے کیے،
تو اب یہ جب ایران پر بھی حملے کر کے اس نے خطے میں امن کو داؤ پر لگا دیا ہوا ہے، یعنی اب وہ اس کو پرواہ نہیں کہ کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے نا. تو ایک اخبار ہے ایل پائس، اس کی رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کا مقصد صرف اپنی حفاظت نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی پر اپنے آپ کو اکنامکلی امپوز کرنا ہے، یعنی اپنا معاشی اور فوجی تسلط قائم کرنا ہے. اسرائیل کی اس جارحیت کو امریکی سامراج کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، کیونکہ امریکہ اسے جدید ترین ہتھیار، ویپنز، سب کچھ جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے. اسرائیل کی یہ جنگیں دراصل نیو کلونیلزم جو ایک سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ خطے کے وسائل پر قبضہ برقرار رہ سکے، کیونکہ امریکہ کی جو ایک ہیجمنی تھی وہ اس کو خطرہ ہے، ٹوٹنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے. تو اس ہیجمنی کو اس نے اپنی سامراجیت یا استعماری نظام جو دنیا میں بنایا ہوا ہے اس میں کوئی دراریں پڑ رہی ہیں کہ اب ایک ملٹی پولر ورلڈ بن سکتا ہے، گلوبل ساؤتھ کھڑا ہو رہا ہے. تو اس گلوبل ساؤتھ کو بھی کچلنے کے لیے وہ اسرائیل کو استعمال کر رہا ہے. تو بہرحال اس مکارانہ کھیل کا سب سے تکلیف دہ پہلو وہ پوشیدہ گٹھ جوڑ ہے جو بعض عرب اور اسلامی ممالک کی حکومتوں اور امریکی سامراج کے درمیان قائم ہے. اس میں عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، کچھ نے تو اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے اور کچھ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. تو اگرچہ عوامی سطح پر یہ حکومتیں جو فلسطینیوں اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن پس پردہ ان کے تعلقات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ انتہائی گہرے ہیں. مڈل ایسٹ مانیٹر اور دیگر آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی عرب حکومتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی معلومات کا تبادلہ کر رہی ہیں تاکہ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو کمزور کیا جا سکے. اور یہ باتیں تو سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ان تمام ملکوں کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کو اور امریکہ کو مخبریاں کی ہیں. اور اس جنگ کے دوران ان خلیجی ممالک کے جو کہ مسلمان عرب ممالک ہیں، ان کے اڈوں کو، ان کی فضا کو، ان کی زمین کو استعمال کیا گیا ہے ایران کے خلاف بھرپور بمباری کے لیے. ان حکومتوں کو ڈر ہے کہ اگر ایران اور اس کے اتحادی جیسے کہ لبنان کے حزب اللہ ہے یا یمن کے انصار اللہ ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی اپنی شاہی اور آمرانہ حکومت خطرے میں پڑ جائیں گی. تو یہ پوشیدہ تعلقات دراصل مسلم امہ کے اتحاد کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے اور استعمار کے خلاف یعنی سامراجیت کے خلاف، کلونیلزم کے خلاف جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کا ایک حصہ ہے. اس سازش میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی کردار ہے اور بہت تشویشناک ہے تو وہ برکس کے صدر اس سال. ابھی تک برکس کا پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے مردہ ہے. کم از کم نریندر مودی کے ہوتے ہوئے تو لگتا ہے وہ ایک ڈس فنکشنل آرگنائزیشن پلیٹ فارم بن کے رہ گیا ہے. مودی نے انڈیا کو امریکی اور اسرائیلی مفادات کا ایک اہم مہرہ بنا دیا ہے. تو فروری 2026 میں مودی کا دورہ جو تھا اسرائیل کا اور وہاں ہونے والے دفاعی جو معاہدے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا اب گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کی آواز بننے کے بجائے استعماری قوتوں کا، سامراجیت کا، امپیریلزم کا اعلی کار بن چکا ہوا ہے. مودی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور جیسے منصوبوں پر کام شروع کیا ہے جو ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن ان منصوبوں کا اصل مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ جو منصوبے تھے ان کو روکنا، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اسرائیل کا جو معاشی تسلط ہے عرب دنیا پہ اس کو پھیلانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. تو ہارن آف ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق انڈیا اور اسرائیل کا یہ جو ایک مشترکہ جو ایک معاہدہ ہے یہ بحیر احمر اور خلیج فارس میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ ہے جو خطے میں جاری آزادی کی تحریکوں کو کمزور کر رہا ہے. یعنی انڈیا جو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر رہا ہے، جو نان الائنڈ موومنٹ کا ایک زمانے میں بانی اور لیڈر رہا ہے، اور اس وقت بھی جو کہ برکس کا صدر ہے، وہ برکس ہی کے خلاف، گلوبل ساؤتھ ہی کے خلاف سازش کا حصہ بنا ہوا ہے. تو امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی طاقت آ جائے گی، بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں نے اپنی تجارت ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی میں شروع کر دی. تو امریکہ کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا، کیونکہ اگر ڈالر کی ہیجمنی ختم ہوتی ہے تو امریکی اکانومی بہت بڑے بحران کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ جو تیل کی تجارت ڈالرز میں ہو رہی ہے اسے ہم پیٹرو ڈالر کا نظام کہتے ہیں، یعنی وہ نظام جس میں دنیا بھر کا تیل صرف امریکی ڈالر میں خرید اور بیچا جاتا ہے. سری لنکن گارڈین ہے اس کی 20 اپریل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے آبلے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس کی وصولی چینی کرنسی یوان میں شروع کر دی ہے. یعنی اس سے یہ کہا کہ اس خطے میں آپ جو بھی تجارت کریں گے
وہ یوان میں کریں گے. یعنی یہ قدم جو امریکہ کے لیے ایک ایسا معاشی ایک خطرہ ہے جو اس کے پورے فائنینشیل سسٹم کو زمین بوس کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کسی بھی صورت ایران کی مزاحمت کو کچلنا چاہتا ہے. اس کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ 400 کلو گرام انرچ یورینیم میں انٹرسٹڈ ہے. وہ صرف چاہتا ہے کہ یہ ایک ملک جس امریکہ کے سسٹم سے سرکشی اختیار کر چکا ہے، اس کو جھکا کر دوبارہ سے اپنی کالونیل سسٹم میں، نیو کالونیل سسٹم میں لانا ہے. کیونکہ اگر خلیج فارس ڈالر کے چنگل سے نکل گیا تو امریکہ اپنی وہ غیر معمولی مراعات کھو دے گا جن کے بل بوتے پر وہ سب پوری دنیا میں اپنی مرضی چلاتا ہے، سینکشنز لگاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اس کے اندر جو اتنا سارا جو 39 ٹریلین ڈالرز کا جو قرضہ ہے، اس کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے پیٹرو ڈالر. اگر پیٹرو ڈالر ختم ہو جائے تو اسی 39 ٹریلین ڈالر کے قرضے کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی بیٹھ جائے گی. تو ویسٹرن میڈیا اکثر لبنان کے حزب اللہ، یمن کے انصار اللہ اور عراق کے جو عوامی رضاکار فورسز ہیں ان کو ایران کے پروکسی یعنی کرائے کے جنگجو کہتا ہے. لیکن یہ اصطلاح خود ایک استعماری سوچ کی پیداوار ہے. یہ گروہ جو ہے یہ امریکہ کے مہرے نہیں ہیں بلکہ مقاومت ہے، یعنی مزاحمت کے وہ اتحادی ہیں جو اپنے وطن کی مٹی کو امریکی اور اسرائیلی استعمار سے پاک کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. اگر باقی ملک نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر کس کے پروکسی ہیں؟ وہ پھر امریکہ اور اسرائیل کے پروکسی ہیں. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں تازہ ترین، ان کے مطابق یمن کے انصار اللہ نے بحر احمر میں امریکی بحری جہازوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. ACLED جو دنیا بھر میں یعنی مسلح تنازعات کا ڈیٹا جمع کرنے والا ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مزاحمتی اتحاد اب ایک ایسی قوت بن چکا ہے جسے محض فوجی طاقت سے دبایا نہیں جا سکتا ہے. اس کے پیچھے ایڈیولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں اور ان اتحادیوں کی اپنی تاریخ بھی ہے مزاحمت کی، جو شاید ایران کے ریولوشن سے پرانی ہے. امریکہ کی اس مکارانہ سفارتکاری کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ امن کے نام پر ایران سے ایسے مطالبات کرتا ہے جو کسی بھی خود مختار ملک کے لیے ناقابل قبول ہیں. ایران سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاعی میزائل پروگرام ختم کر دے. یہ بات اب انڈیا سے کہیں یا کسی اور ملک سے کہیں. جبکہ دوسری طرف اسرائیل کو جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم اور F-35 F-15 X-16 پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، وہ سارے اسلحہ ان کو دیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ کبھی اسرائیل کے جو نیوکلیر پروگرام ہے یا اس کے بعد جو نیوکلیر بمز ہے، ویپنز ہے، اس کے بارے میں کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہم سنتے. تو یہ کھلا تضاد ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کا مقصد امن نہیں بلکہ ایران کی مکمل تخریب ہے. یعنی ایران کو مکمل تباہ کرنا ہے کہ وہ ہمت نہ کر سکے کہ دوبارہ کبھی امریکہ کی ہیجیمنی کو یا اس کے ڈالر کے ہیجیمنی کو چیلنج کرے. پروگریسو انٹرنیشنل جو کہ بائیں بازو کا ایک ادارہ ہے، ان کی پبلیکیشن ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ پالیسیاں دراصل ایران میں حکومت بدلنے یعنی رژیم چینج کی ایک مکارانہ کوشش ہے تاکہ وہاں پہ ایک ایسی رژیم، ایسی حکومت، ایسا سسٹم لایا جائے جو امریکہ کے تابع ہو. جیسے اسے بہت سے مشرقی یورپ کے ممالک میں مختلف پنک ریولوشن، اورنج ریولوشن کر کے ان ملکوں میں جو روس کی حامی حکومتیں تھیں ان کو تبدیل کیا ہے. تو اب امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایران جو کہ اس وقت چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہوا ایک اتحاد میں ہے، اس کو اس اتحاد سے توڑ لیا جائے. اور توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں پہ حکومت تبدیل کر دی جائے. تو تاریخی طور پر دیکھا جائے تو امریکی سامراج نے ہمیشہ وعدہ خلافی کی ہے، چاہے وہ 1953 میں ایران کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنا ہو یا 2015 کے ایٹمی معاہدے سے JCPOA سے یک طرفہ انخلا. آج 2026 میں بھی جب پاکستان اور عمان جیسے ممالک ایک پائیدار حل کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن قائم ہو سکے، یہاں پہ اس جنگ کا کوئی علاج ہو سکے، تو امریکہ کی طرف سے پیش کردہ تجاویز دراصل ایران کی خود مختاری کو ختم کرنے کا ایک نیا نسخہ ہے. پتہ نہیں ایران میں کون سے لوگ ہیں جو ابھی خواہش رکھتے ہیں کہ امریکہ سے معاہدہ کر لیا جائے. امریکہ تو آپ سے معاہدہ نہیں کرنا چاہتا، امریکہ تو آپ کو مکمل طور پر تابع ملک بنانا چاہتا ہے. انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا اور عرب ممالک کا پس پردہ تعاون کرنا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ استعماری قوتیں متحد ہو رہی ہیں تاکہ خطے کی آزاد پسند تحریکوں کو کچلا جا سکے. ایران اس خطے کی آزاد پسند تحریک ہے. گلوبل ساؤتھ کی اصل اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت، اس کے صف اول میں ایران ہے، انڈیا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو مشرق وسطیٰ کے عوام اب یہ جان رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے امن کا مطلب غلامی ہے. واشنگٹن ایک ایسی ملٹی پولر ورلڈ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں ایران، چین اور روس جیسے ممالک برابری کی سطح پر اپنا کردار ادا کریں. چائنا CEE یعنی انسٹیٹیوٹ جو ہے، ان کی ایک تحقیقی ادارہ ہے، اس کے مطابق امریکہ کی ان مکارانہ چالوں نے خود اس کے اپنے اتحادیوں کو اس سے دور کر دیا ہے. اب کئی اسلامی ممالک کے عوام
اپنی حکومتوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیوں امریکی سامراج کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ہر ملک میں سوال ہو رہا ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس یعنی مزاحمتی بلاک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا ہے جب امریکہ ایک فون کال پر حکومتیں بدل دیا کرتا تھا۔ اب ایک نئی دنیا ہے جہاں لوگ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایران نے تو یہ ثابت کر دیا ہے۔ باقی ملکوں میں بھی جہاں ایران کی اس جنگ میں لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا اصل میں اس بات کا پیغام ہے کہ وہ امریکہ کے مکارانہ نظام یا سامراجی نظام یا استعماری نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ اور اس کے مکار اتحادیوں کی ہر سازش، چاہے وہ مودی کا اسرائیل سے گٹھ جوڑو یا عرب کی بے حسی مزاحمت کے اس سیلاب کو اب نہیں روک سکے گی۔ ان کے ملکوں کے اندر یہ مزاحمت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب یہ پیغام یعنی یہ مہینہ، یہ جنگ جو ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے اور جو بظاہر ایک سیز فائر، عارضی سیز فائر کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو یہ سب واقعات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حقیقی امن صرف طاقت کے توازن اور غیر ملکی مداخلت کے خاتمے سے ہی ممکن ہے، اور جس کے لیے مزاحمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مزاحمت نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک قسم کے امریکہ کے غلام ہی ہیں۔ جب تک امریکہ کی نوآبادیاتی ہوس اور اسرائیل کی جارحیت ختم نہیں ہوتی ہے، امن کی ہر کوشش محض ایک عارضی سمجھوتا رہے گی۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ استعماری طاقتیں جب ایک جگہ سے ہار رہی ہوتی ہیں تو وہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیتی ہیں۔ مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پورا خطہ اور اسلامی دنیا متحد ہو کر اس بیرونی مداخلت کا راستہ روکے اور اپنے وسائل کے مالک خود بنے۔ ان کا تیل کس در جانا ہے، کس کرنسی میں بکنا ہے، یہ ممالک خود فیصلہ کرے، نہ کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر یہ ڈالر میں صرف تیل کو ایکسپورٹ کرے۔ تو حقیقی امن غلامی میں نہیں بلکہ برابری اور انصاف میں چھپا ہوا ہے، اور دنیا کے مظلوم عوام اب اپنی تقدیر خود لکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کے عوام ابھی بھی جاگے نہیں ہیں۔ تو عوام کو اپنے حکمران وہی بنانے چاہیے جو عوام کی بات سنتے ہوں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔